بھائی کا سوال ہے، بیماری کی وجہ سے اگر کسی عورت کو لگاتار خون جاری رہتا ہے تو کیا ایسی عورت کے ساتھ شوہر جماع کر سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون، اور یہ خون جو ہے ایک بیماری کی شکل کا ہوتا ہے، نہ کہ حیض کا خون ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حیض کے اپنے احکام اور مسائل ہیں۔ حائضہ عورت جو ہے جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اور روزہ بعد میں قضا کرے گی، نماز کے قضا اس پر نہیں ہے۔ اور خاوند بھی جو ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو ہم بستری نہیں کر سکتا، یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ حیض عورت کے خاوند قریب نہ جائے۔ لیکن جو استحاضہ کا خون ہے یہ حیض کے خون سے الگ ہے، اور کئی احادیث میں اس کا ثبوت بھی آیا ہے کہ خون جاری رہتا ہے، یا تو مسلسل رہتا ہے یا کچھ وقت کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، پھر دوبارہ ہو جاتا ہے۔ تو سوال میں یہی آیا کہ کیا جب خون مسلسل جاری رہتا ہے عورت کے لیے، اور یہ استحاضہ کا خون ہے، کیونکہ حیض کا خون ہمیشہ جاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرعاً بھی یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف پیدا کیا ہے، شریعت کی تکلیف دی ہے، اور پھر نماز بھی نہ پڑھے ہمیشہ کے لیے، یہ روزے نہ رکھے ہمیشہ کے لیے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو خون مسلسل جاری رہتا ہے تو یہ حیض کا خون نہیں ہوتا ہے، یہ استحاضہ کا خون ہے۔ اگر اس کی پہلی کوئی عادت تھی عورت کی تو عادت کی طرف جائے گی، یا اگر شروع سے اس کا خون ایسے جاری، کوئی عادت تھی نہیں اس کی حیض کی، تو پھر وہ 6 یا 7 دن مہینے کے شروع میں کسی 6-7 دن کو اگر خون ایک جیسے، وہ تمیز بھی نہیں کر سکتی، خون ایک جیسے رنگ کو سے نظر آتا ہے، تو کوئی بھی 6-7 دن وہ بیٹھ جائے گی اس کو حیض سمجھ کے، باقی استحاضہ ہوگا۔ اور استحاضہ کے احکام الگ ہیں۔ استحاضہ میں عورت جو ہے ایک دفعہ غسل کرے گی، پھر ہر نماز کے لیے وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی اپنے وقت میں، ٹھیک ہے نا، اور روزہ بھی رکھے گی۔ تیسرے نمبر پہ خاوند جماع بھی کر سکتا ہے۔ اور امام بخاری نے بڑا پیارا باب باندھا ہے، اور باب میں انہوں نے نقل کیا، علامہ سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا ہے۔ باب ہے باب اذا رأت المستحاضة الطہر، جب مستحاضہ پاکیزگی کو دیکھ لے۔ پھر اثر نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عباس کا، فرماتے ہیں تغتسل وتصلی ولو ساعة ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم۔ حیض والی عورت جو ہے وہ مستحاضہ عورت جو ہے غسل کرے گی، نماز پڑھے گی، اگرچہ ایک لمحے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے وہ پاک ہو جاتی ہے، اور اس کا خاوند بھی آئے گا، یعنی جماع کرے گا جب وہ نماز پڑھتی ہے۔ الصلاۃ اعظم، کیونکہ نماز زیادہ عظیم ہے۔ اب اگر نماز کی اسی اجازت ہے مستحاضہ عورت کو، اور نماز جماع سے زیادہ عظیم ہے، زیادہ حق رکھتی ہے، تو پھر جماع کیوں نہیں کر سکتا خاوند؟ تو اس اعتبار سے خاوند جماع کر سکتا ہے۔